السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وشهد شاهد من بني إسرائيل فآمن واستكبرتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بات یہاں تک پہنچی تھی گزشتہ جمعۃ المبارک میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں مدینہ منورہ پہنچے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں آپ نے قیام فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو میزبان رسول کہتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40-50 ایام تک حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان رہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے رہیں آپ اوپر رہیں ہم نیچے رہیں. یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ نیچے رہیں اور ہم اوپر رہیں. نبی کا ادب ہوتا ہے یہ خلاف ادب ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں اوپر رہوں گا میں اوپر رہوں گا میں نیچے رہوں گا تم اوپر رہو. اس لیے کہ مجھ سے ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں لوگوں کی آمد و رفت ہے تو میرا اوپر رہنا باعث تکلیف ہوگا تمہارے لیے باعث تکلیف ہوگا. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا مہمانوں کو میزبانوں کی راحت کا بھی خیال کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے اپنے میزبان کی راحت کا خیال فرمایا. حضور کا کھانا
ابو ایوب انصاری کے گھر سے آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کہتی ہیں میں کھانا بناتی تھی، حضور کی خدمت میں پیش کرتی تھی، حضور کھانا کھا کر جو بچا کر دیتے تھے ہم تلاش کرتے تھے حضور کی انگلیاں کہاں لگی ہوئی ہیں، جہاں حضور کی انگلیاں لگی ہوتی ہم وہیں سے کھانا تناول کرتے، حضور کا بچا ہوا کھانا ہم کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا سیدہ ام ایوب انصاری رضی اللہ عنہا سے کہ ام ایوب تم میزبان رسول رہی ہو، بتاؤ حضور کو کون سا کھانا پسند تھا اور کون سا کھانا پسند نہیں تھا؟ ام ایوب کہتی ہیں اللہ کی قسم اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کھانے کی ڈیمانڈ نہیں کی، کبھی حضور علیہ السلام نے کھانے کا تقاضا نہیں کیا کہ مجھے آج فلاں کھانا ہے یا فلاں نہیں کھانا۔ یہ بھی ادب ہے، یہ بھی میزبان کی راحت کا لحاظ ہے۔ کبھی حضور نے ڈیمانڈ نہیں کی مجھے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا یہ کھانا ٹھیک نہیں تھا میں نہیں کھاتا۔ کتنے اخلاق ہیں حضور علیہ السلام کے، اور آپ کی زندگی کا یہ معمول ہے۔ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، حضور نے کبھی کسی کھانے کے کیڑے نہیں نکالے، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو کھانا ہے اس میں فلاں نقص ہے فلاں نقص ہے، نمک کم ہے نمک زیادہ ہے، تم نے ایسا نہیں بنایا، ایسا کیوں بنایا؟ اپنے گھر میں بھی، ازواج مطہرات کے پاس بھی، اپنے گھر کے کھانے میں بھی کبھی عیب نہیں لگایا۔ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، حدیث میں لفظ ہے ان شاک لہو، اگر اچھا لگتا، ان اشتاہ اکلہ، اگر اچھا لگتا تو تناول فرما لیتے، اگر اچھا نہیں لگتا تھا تو ہاتھ کھینچ لیتے تھے، نہیں کھاتے تھے۔ لیکن کبھی اللہ کے نبی نے عیب نہیں لگایا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے۔ ام ایوب کہتی ہے ایک دن ہم نے کھانا بھیجا، کھانا واپس آیا، کھانا اسی طرح تھا، ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کی انگلیاں بھی کھانے میں نہیں لگی ہوئی، حضور کھانا انگلیوں کے ساتھ تناول فرماتے، حضور نے چمچ کانٹے استعمال نہیں کیے، ہاتھ دھو کے کھانا تناول فرماتے تھے اور انگلیوں کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ انگلیاں نہیں لگی ہوئی، ہم پریشان ہو گئے۔ میں نے ابو ایوب کو بتایا کہ ابو ایوب آج لگتا ہے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، حضور نے کھانا نہیں کھایا، کھانا ویسے کا ویسے آیا ہے۔ ابو ایوب حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے کھانا نہیں تناول فرمایا۔ فرمایا ابو ایوب آج تمہارے کھانے میں لہسن تھا، آج تمہارے کھانے میں پیاز تھا، اور میں لہسن اور پیاز نہیں کھاتا اس وجہ سے کہ مجھے فرشتوں سے بھی گفتگو کرنی ہے، مجھے فرشتوں سے بھی مناجات کرنی ہے اور ان کو اس سے بدبو آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے معذرت فرما لی، اور یہ حضور کا معمول تھا، کچے پیاز نہیں کھاتے تھے، کچا لہسن حضور نہیں تناول فرماتے، اور صحابہ سے بھی فرماتے من اکل من ہؤلاء المنتنات فلا یقربن مساجدنا فإن الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه الانسان او کما قال۔ آپ نے فرمایا جس نے کچے پیاز کھائے ہو، کچے لہسن کھائے ہو، وہ مسجدوں میں نہ آئے، وہ اپنی بدبو دور کر کے مسجدوں سے آئے، اس لیے کہ مسجدوں میں اللہ کے فرشتے ہیں، جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مِنْهُمَا
فَأَمِيتُوهُمَا بِالطَّبْخِهِمَا او کما قال، اگر تمہیں لہسن کھانے ہو، اگر تمہیں پیاز کھانا ہو تو پھر ان کو پکا لیا کرو، ان کو بھون لیا کرو تاکہ ان کی بدبو ختم ہو جائے۔ حضور کو بدبو سے نفرت تھی، خوشبو پسند تھی، اللہ کے نبی کو خوشبو پسند تھی، اس لیے حضور خوشبو لگاتے تھے۔ اللہ کے نبی جمعے میں بھی خوشبو لگاتے تھے، عیدین میں بھی خوشبو لگاتے تھے، اور آپ بھی لگا کے آیا کرو۔ لاکھوں روپے تمہارے خرچے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سنت خوشبو لگانے کا معمول نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام جب کسی مجلس میں جاتے تھے تو خوشبو لگا کر جاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے مہمان رہے۔ ام ایوب کہتی ہیں ایک دفعہ ہمارا مٹکا پانی کا ٹوٹ گیا، اوپر رہتے تھے، نیچے حضور تھے، چھت کچی تھی، کھجور کی چھڑیوں کی چھت ہوا کرتی تھی، وہ کنکریٹ چھتیں نہیں ہوتی تھی، تو پانی نیچے گرنے لگا۔ ہم پریشان ہو گئے کہ حضور کو تکلیف ہوگی، ایذا ہو گئی۔ ابو ایوب انصاری اٹھے، رضائی لی اور جلدی سے پانی پر رضائی ڈال کر رضائی میں پانی کو جذب کر لیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، ایذا نہ ہو۔ ابو ایوب انصاری نے یوں حضور کی مہمانی کی۔ مدینے والے اللہ کے نبی کا کھانا ہدیے میں بھجواتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ، اسعد بن زرارہ، کوئی شام ایسی نہیں تھی ان کے گھر سے حضور کے لیے پیالہ نہ آتا ہو، سرید نہ آتی ہو۔ آل مدینہ کا جو کھانا تھا وہ ہماری طرح کا کھانا نہیں تھا کہ روٹی الگ ہو، سالن الگ ہو، دو دو ڈشیں ہوں، تین تین ڈشیں ہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں معمول نہیں تھا، بلکہ معمول یہ تھا کہ پیالے میں چند چیزوں کو اکٹھا کر کے، شوربے میں روٹی ڈال کر، شوربے میں آٹا ڈال کر، یا دودھ میں کھجوریں ڈال کر، دودھ میں کھجوروں کے ساتھ آٹا ڈال کر میٹھا بنا لیا جاتا تھا، حریص بنا لیا جاتا تھا۔ یہ میٹھی ڈش ہوتی تھی، اور سرید کا کھانا بہترین کھانا ہوتا تھا۔ اور سرید کا کھانا کیا ہے؟ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کے کھا لو، اس کو سرید کہتے ہیں۔ یہ سب سے اچھا کھانا ہے، زود ہضم ہے، رسول اللہ کو پسند تھا۔ آپ فرماتے ہیں فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ حضرت عائشہ سب عورتوں سے ایسے ہی افضل ہیں جیسے سرید کھانا سب کھانوں سے افضل ہے۔ کفضل السرید علی سائر الطعام۔ حریصہ حضور کو پسند تھا، یہ میٹھی ڈش تھی، یہ آپ کو کھانے میں مرغوب تھا، جو میسر آتا تھا وہ کھا لیتے تھے، ہدیہ بھی قبول فرما لیتے تھے۔ آگے آ رہا ہے، میں عرض کروں گا، حضور صدقہ نہیں کھاتے تھے، حضور ہدیہ قبول فرماتے۔ آج لوگوں میں عادت پڑ گئی ہے صدقے کھانے، خیراتیں کھانے، جہاں دیکھا زکوٰۃ خیرات تقسیم ہو رہی ہے وہیں پہنچ گئے۔ خدا کا خوف کرو، صدقہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے، زکوٰۃ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے۔ یہ صرف فقراء کے لیے ہے، یہ اغنیاء کے لیے نہیں ہے، یہ امراء کے لیے نہیں ہے، یہ غیر مستحقین کے لیے نہیں ہے۔ آج مسلمانوں میں لالچ آ گئی ہے، کوئی مستحق ہے نہیں ہے، سب کہتے ہیں مفت کا مال ملے۔ یاد رکھو، جس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے اور وہ زکوٰۃ خور بن جائے، وہ صدقہ خور بن جائے، کبھی اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، کبھی اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم نے تو اپنے ہسپتال میں بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں علاج زکوٰۃ کے پیسوں سے ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں لوگ بتاتے ہیں کچھ پیسوں والے لوگ آ کر بھی دوائی لے جاتے ہیں،
ان کے لیے ہم نے بکس بھی رکھ دیا ہے کہ چلو اس میں پیسے ڈال دو، اگر پھر بھی کوئی لیتا ہے تو اللہ کو جواب دے ہے، خود جواب دے گا، دنیا میں بھی روزی میں برکت نہیں ہو۔ حضور نے ہدیہ قبول فرمایا۔ آپ ابو ایوب انصاری کے گھر تھے، آپ کے پاس وفود یہودی عیسائی آنے جانے لگ گئے، ہر طرف شہرت ہونے لگ گئی۔ ایک شخص آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، تورات کے حافظ تھے، یہود کے بڑے عالم تھے۔ یہ کہتے ہیں میں کھجوریں چن رہا تھا، نیچے سے ایک آدمی گزرا، اس نے اطلاع دی کہ مدینہ میں ایک نبی آ گئے ہیں، نبی آخر الزمان آ گئے ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نیچے اترا اور اتر کر حضور کی خدمت میں گیا، میں نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، میرے دل نے گواہی دی ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ مبارک مکھڑا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے اللہ کے نبی کی پہلی گفتگو سنی، پہلی تقریر سنی، حضور کا پہلا خطبہ سنا، وہ مکارم اخلاق کے بارے میں تھا۔ سبحان اللہ، حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے دل میں اتر گیا، میرے دل نے گواہی دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، اور کلام سنی، بات سنی تو وہ بھی دل میں اتر گئی۔ حضور فرما رہے تھے، میرے نبی کی پہلی تقریر جو عبداللہ بن سلام نے سنی، ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ 4 کام کرو، آرام سے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ کافر کو پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا، مشرک کو توحید پہ آنا پڑے گا، منافق کو اخلاص اختیار کرنا پڑے گا۔ تم کلمہ گو ہو، سچے مسلمان ہو۔ حضور نے فرمایا 4 کام کرو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ حضور کی پہلی تقریر عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے سنی، بڑی جامع تقریر۔ ایھا الناس، لوگو، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، السلام علیکم کہا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کثرت سے کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جاننے والے کو بھی سلام کرو، اوپرے کو بھی سلام کرو۔ جاننے والے کو ہر کوئی سلام کرتا ہے، جس سے تعارف نہیں اسے کوئی سلام نہیں کرتا، اس کا فون کوئی نہیں اٹھاتا، اس کو جواب کوئی نہیں دیتا، یہ بد اخلاقی ہے۔ اللہ کے نبی اخلاق کے پیکر ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب واجب ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلاؤ کس کو؟ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، مہمانوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، طالب علموں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، صلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، آرے نہ چلاؤ، تیشیاں نہ چلاؤ، رشتوں کو مت کاٹو، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنے کی کوشش کرو، صلوا الارحام۔ اور چوتھا کام وصلوا باللیل والناس نیام، ساری دنیا سوئی ہوئی ہو، تم رات کو اٹھ کے نماز پڑھو، نماز تہجد ادا کرو، تدخل الجنت بسلام، آرام سے جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی کا پہلا خطاب۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے سنا، پھر میں نے حضور سے 3 سوال کیے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی کا امتحان لینے کے لیے
3 سوال کیے، مجھے پتا تھا ان کا جواب نبی دے سکتا ہے، غیر نبی نہیں دے سکتے۔ ان کا جواب کون دے سکتا ہے؟ سارے بتاؤ۔ نبی دے سکتا ہے، غیر نبی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے چند سوالات کیے، میں نے پوچھا، میرا پہلا سوال، ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی نشانی کون سی؟ ما اول طعام اہل الجنہ، جنتیوں کی پہلی مہمانی میں کیا ہوگا؟ اللہ مہمانی میں جنتیوں کو سب سے پہلے کون سا کھانا کھلائیں گے؟ میرا تیسرا سوال، وہ کون سی چیز ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کبھی باپ کی شکل ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل ہوتا ہے؟ مجھے ان 3 سوالوں کا جواب دیں۔ عبداللہ بن سلام نے یہ 3 سوال کیے حضور سے، ان کا جواب نبی کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، توجہ ہے، اخبرنی بہن جبریل آنفا، میرے پاس ابھی جبریل آئے ہیں، ابھی جبریل آئے میرے پاس، اور انہوں نے مجھے آ کر تیرے ان سوالوں کے جواب بتلا دیے۔ اللہ سے جبریل جواب لے کر آئے، وہی لے کر آئے، میرا اللہ مجھے علم دیتا ہے، میں علم کو تقسیم کرتا۔ عالم الغیب کون ہے؟ سارے بتاؤ۔ اللہ ہے۔ مجھے بھی اللہ نے بتلایا، جبریل کو بھیجا۔ یہی لفظ ہیں حدیث کے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اخبرنی بہ جبریل آنفا، مجھے جبریل نے ابھی اطلاع دی ہے۔ یہودیوں کے ہاں ایک کنسپٹ تھا کہ جبریل ہمارے دشمن ہے۔ کہنے لگے جبریل، عبداللہ بن سلام کہنے لگے جبریل وہ تو ہمارے دشمن ہے۔ یہودی اکثر کہتے تھے میکائیل قرآن لاتے تو ہم مانتے، جبریل تو ہمارے دشمن ہے، یہ تو ہمارے لیے مشکل احکام لائے، یہ تو ہمارے باپ دادے پر انہوں نے عذاب مسلط کیا۔ جب یہ بات کہی تو اللہ نے وحی اتاری، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ مصدقا، فرمایا جو جبریل کا دشمن ہو اس کو یہ بتا دو، قل من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے ہوتا رہے اس کو بتا دو، فإنه نزله على قلبك، جبریل نے ہی قرآن آپ کے دل پہ اتارا ہے۔ جبریل کون ہوتا ہے؟ اللہ نے اتروایا ہے، بِإِذْنِ اللہ، قرآن اللہ کے حکم سے اترا ہے۔ پھر اس کی صداقت کی نشانی یہ ہے مصدقہ، یہ قرآن تمہاری تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ جو مضامین تورات میں ہیں وہ قرآن میں بھی ہیں، جو انجیل میں ہیں وہ قرآن میں ہیں۔ عبداللہ بن سلام کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، حضور نے جواب دیے، فرمایا تمہارے پہلے سوال کا جواب، قیامت کی پہلی بڑی نشانی کون سی؟ نار یخرج من المشرق، آگ نکلے گی مشرق سے اور لوگوں کو مشرق کی طرف ہانکا دے گی، لوگ مغرب کی طرف بھاگ جائیں گے، ایک بڑی آگ مشرق سے نکلے گی، یہ قیامت کی بڑی نشانی ہوگی۔ دوسرا سوال، ما اول طعام اہل الجنہ، جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کون سا ہے؟ فرمایا اس کا جواب بھی سن لو، اول طعام اہل الجنت کبد حوت، جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی ہوگا۔ اللہ مچھلی کی کلیجی کھلائیں گے تمہیں جنت کے اندر، پہلا دسترخوان ہوگا، جنتیوں کی پہلی دعوت ہوگی، پہلی مہمانی ہوگی، پہلی ضیافت ہوگی۔ اب کہنے کو تو وہ مچھلی کی کلیجی ہے، لیکن ہم اس مچھلی کا تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کے ذائقے کا تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کے حجم کا تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کے ٹیسٹ کو سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جنت کے بارے میں ارشاد فرما دیا، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت،
آج تک کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا نہیں ہے. ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی انسان کے دل پر ان کا کھٹکا بھی نہیں ہوا. اس لیے کہہ سکتے ہو مچھلی کی کلیجی، لیکن وہ اس مچھلی کی طرح نہیں ہوگی، وہ اس کلیجی کی طرح نہیں ہوگی. وہ ایک خاص ڈش ہوگی، وہ ایک خاص ڈش ہوگی جو اللہ نے جنتیوں کی مہمانی کے لیے تیار کی ہوگی. 2 سوالوں کے جواب آ گئے. اب تیسرا سوال، حضرت بچہ کبھی باپ کی شکل کبھی ماں کی شکل، یہ میڈیکل کا سوال ہے. اس زمانے میں میڈیکل نہیں تھی، سائنس نہیں تھی، میڈیکل سائنس تو بالکل نہیں تھی. لیکن یہ سوال میڈیکل سائنس کا ہے کہ بچہ کبھی باپ کی شکل، بچہ کبھی ماں کی شکل. اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو میڈیکل سائنس کی جیسے سوال کا جواب بھی عطا کر دیا، اور آج کا ڈاکٹر بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، آج کی میڈیکل سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے. حضور کسی میڈیکل کالج میں نہیں پڑھے، اللہ کے نبی رسمی ڈاکٹر نہیں تھے، رسمی طبیب نہیں تھے، رسمی حکیم نہیں تھے. لیکن میڈیکل سائنس جو کچھ آج کہہ رہی ہے، جتنی اس نے ترقی کی، اللہ کے نبی کی کسی بات کی سائنس تکذیب نہیں کر سکتی. حضور نے فرمایا ہے اذا سبق ماء الرجل ماء الامرأة، جب بچے دانی میں رحم میں مرد کا مادہ اور پانی عورت کے پانی سے پہلے غالب آ جائے، بچہ باپ کی شکل ہوتا ہے. اور اگر عورت کا پانی پہلے چلا جائے اور زیادہ ہو جائے، بچہ ماں کی شکل ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے میڈیکل سائنس جیسے سوال کا جواب بھی دیا. حضور نے میڈیکل سائنس کی بہت سی باتیں فرمائیں، لیکن وحی کے ذریعے فرمائیں، اللہ نے بتلائیں، اور آج سائنس ان کو جھٹلا نہیں سکتی. مثلا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اللہ نے انسان کو 360 جوڑ دیے. کتنے جوڑ ہیں انسان میں؟ بولو 360. یہ جوڑ نعمت ہیں. دیکھو ان مفاصل کے بغیر، ان جوڑوں کے بغیر آدمی نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے. میں بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرے کتنے جوڑ کام کر رہے ہیں. میرا یہ جوڑ کام کر رہا ہے، میرے گھٹنے کام کر رہے ہیں، میں ہاتھ چلا رہا ہوں، میرا یہ جوڑ، میرا یہ جوڑ، میری انگلیوں کے جوڑ کام کر رہے ہیں. اگر یہ جوڑ کام کرنا چھوڑ دے تو جو جہاں ہے وہی کھڑا رہے گا، جو لیٹا ہے وہ لیٹا رہے گا. حضور نے فرمایا ان 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. اور وہ صدقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ صدقہ یہ ہے کہ چاشت کی 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرو. یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا. کلو تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے. وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدْقَةٍ، الحمدللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، اللہ اکبر کہو یہ بھی صدقہ ہے. لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے. امر بالمعروف بھی صدقہ ہے. نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے. اور اگر چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لو تو یہ سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. آج کی سائنس بھی کہتی ہے جوڑ 360 ہے، نہ 59 ہے نہ 61 ہے. آج تو تم نے سکریننگ کر لی، ایم آر آئی کر لی، ایکس رے کر لیے، پتہ نہیں کیا کیا مشینیں آ گئی. کل میں آنکھیں چیک کروانے گیا، انہوں نے کہا آنکھوں کا ایم آر آئی ہو، آنکھوں کا الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں تو کچھ نہیں تھا. حضور نے تو تب بھی بتا دیا تھا جوڑ 360 ہے. حضور نے یہ بھی بتا دیا یجمع احدکم فی بطن امہ نطفۃ 40 لیلہ، کہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ ہوتا ہے، پھر خون بنتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر 3 چلوں کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، جان آتی ہے.
آج کی میڈیکل سائنس بھی یہی بتا رہی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی میرے نبی سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے. حدیثیں بھی حجت ہیں. آج 14 صدیوں کے بعد بھی یہ حدیثیں جامعہ فاروقیہ کے دارالحدیث میں پڑھائی جا رہی ہیں، اور جو پڑھائی جا رہی ہیں دنیا کا کوئی ڈاکٹر ان کو جھٹلا نہیں رہا. تو معلوم ہوتا ہے حضور بھی سچے، حضور کے اقوال بھی سچے، حضور کی احادیث بھی سچی، اور اللہ کے نبی کی حدیثیں محفوظ جو آج تک پڑھائی جا رہی ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اللہ کے نبی نے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا. عبداللہ بن سلام نے کہا آقا، توجہ ہے میری طرف، آقا ان الیہود قوم بہت، یہ یہودی پاگل قسم کے لوگ ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، ضدی ہٹ درم قسم کے لوگ ہیں. میں ایک طرف پردے میں ہو جاتا ہوں. آپ ان یہودیوں کو بلائیں، بلا کر میرے بارے میں سوال کریں وہ کیسا آدمی ہے. پھر آپ ان سے کہیں کہ اگر وہ اسلام لایا تو تم کیا کرو گے. پھر میں آؤں گا، میں اسلام کا اعلان کروں گا، شاید وہ کلمہ پڑھ لیں، وہ ایمان لے آئیں. حضور نے ایسے ہی کیا، ان کو پردے کے پیچھے چھپا دیا. یہودی آ گئے. جب یہودی حضور کے پاس تھے آپ نے میں یہودیوں ایک بات بتاؤ، ایو رجل عبداللہ ابن سلام فیکم، عبداللہ بن سلام کیسے آدمی، کیسے آدمی عبداللہ ابن سلام تم میں؟ قالوا خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا. کہنے لگے واہ 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 واہ، عبداللہ بن سلام بہترین آدمی ہے، ان کا باپ بھی بہترین تھا، وہ اعلیٰ انسان، ان کا باپ بھی اعلیٰ. خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا، وہ ہمارا سردار، ان کا باپ بھی ہمارا سردار. اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے جی، نیک آدمی ہے، نیک آدمی ہے. اگر وہ کلمہ پڑھ لے، وہ ایمان لائے، وہ میری نبوت کو تسلیم کر لے، وہ میری رسالت کو اقرار کر لے. کہنے لگے اللہ اس کو بچائے. ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اس کو بچائے. ابن السلام نے پردہ ہٹایا اور باہر آ گئے، اور یہ پڑھتے ہوئے آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہودی بگڑ گئے، کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ گندا آدمی، اس کا باپ بھی گندا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ برا آدمی، اس کا باپ بھی برا تھا. قرآن اترا، اللہ نے آیت پوری اتار دی. اللہ نے کہا یہ انکار کرتے ہیں. بشہید شاہد من بنی اسرائیل، حالانکہ بنی اسرائیل سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، یہ شاہد عبداللہ بن سلام ہے، انہوں نے گواہی دی. وشہید شاہد من بنی اسرائیل فآمنا، اس نے گواہی بھی دی حضور سچے نبی ہیں، اس نے ایمان بھی قبول کیا، اس نے کلمہ بھی پڑھا. اور انہوں نے تکبر کیا، ضد کی. یہودی تکبر بھی کرتے تھے، حسد بھی کرتے تھے، ضد بھی کرتے تھے، اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے تھے. ورنہ وہ دل سے جانتے تھے حضور سچے نبی ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتے ہیں یہ حضور کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے. ایسے ہی جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں. لیکن مانتے کیوں نہیں؟ ضد کی وجہ سے. بغیا بینہم حسدا من عند انفسہم، ضد ہے، حسد ہے. یہ ہٹ درمی، یہ ضد، یہ حسد آدمی کو حق سے ہٹا دیتا ہے.
دین سے دور کر دیتا ہے. اس لیے حسد نہ کرو ورنہ اعمال بھی ختم، بعض اوقات ایمان بھی ختم. جب تک حضور نہیں آئے تھے یہودی حضور کے وسیلوں سے دعائیں کرتے تھے. حضور آ گئے تو حسد میں گھل گئے، ہمارے جبے کبے چلے گئے، ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی، ہماری گدیاں چھن جائیں گی. آج بھی بہت سے لوگ حق اس لیے نہیں بتاتے کہ ہماری گدیاں چھن جائیں گی، ہماری روٹی روزی ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ جاہلوں کو اپنے آگے سجدے کروا رہے ہیں، قبروں کے طواف کروا رہے ہیں، وہ جاہلوں کو اپنے پاؤں پر جھکوا رہے ہیں، چوما چاٹی کروا رہے ہیں. یہ حب جاہ بیماری ہے، حب مال بیماری ہے، لالچ بیماری ہے، حسد بیماری ہے. یاد رکھو ضد روحانی بیماری ہے. اللہ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے، آمین کہو بھائی. حضور علیہ السلام کے پاس یہودیوں کے وفود کا آنا جانا شروع ہو گیا. ایک یہودی یاسر بن اخطب، حیی بن اخطب یہودیوں کا سردار تھا، جس کی بیٹی حضرت صفیہ بعد میں گرفتار ہو کر آئیں، کلمہ پڑھا، پھر ہماری ماں بن گئی، حضور کے حرم میں آ گئی. یہ ان کے حضرت صفیہ کا چچا تھا یاسر بن اخطب، والد کا نام تھا حیی بن اخطب. یاسر بن اخطب آیا، رسول اللہ کی باتیں سنی، اور باتیں سن کر وہ واپس یہودیوں کے مجمع میں گیا. اس نے کہا یہودیوں میری بات سنو، میں محمد کا کلام سن کے آیا ہوں، اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو، جلدی کرو کلمہ پڑھ لو. انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے. کئیوں نے کلمہ پڑھ لیا، کئیوں نے انکار کر دیا، جاننے کے باوجود انکار کر دیا اور تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. ایک یہودی عالم تھے، ان کا نام تھا میمون بن الاقرن رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو دیکھا، حضور کو سنا، اللہ کے نبی کو دیکھ کر اور سن کر کہنے لگے یہ سچے نبی ہیں، کلمہ پڑھ لیا. حضور سے فرمایا آپ میرے بارے میں بھی ذرا یہودیوں سے پوچھیں. اللہ کے نبی نے یہودیوں سے ان کے بارے میں پوچھا، کہنے لگے وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ ہمارے عالم ہیں. میمون بن الاقرن باہر نکلے، کلمہ پڑھتے ہوئے نکلے، کہنے لگے نہیں یہ گندا آدمی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. عبداللہ بن سوریہ ایک یہودیوں کا عالم تھا، بیت المدراس ان کا ایک مدرسہ تھا، وہاں رہتا تھا. یہ مدینے سے باہر تھا، فدق کے قریب تھا، خیبر سے باہر فدق کے قریب یہ رہتا تھا، بیت المدراس میں. حضور اس کے پاس تشریف لے گئے یا یہ حضور کے پاس آیا. آپ نے فرمایا تمہاری کتاب میں، تورات میں شادی شدہ آدمی زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ جھوٹ بول دیا. کہتا ہے ہماری کتاب میں سزا یہ ہے اس کا منہ کالا کر دو، اس کو جانور پہ بٹھا کر شہر میں گھما دو. آپ نے فرمایا لیا تورات، دکھا کہاں لکھا ہے. وہ تورات لایا اور جہاں حکم لکھا ہوا تھا وہاں انگلی رکھ دی، وہاں انگلی رکھ دی. عبداللہ بن سلام نے اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارا، ہاتھ ہٹا، فرمایا یہ پڑھ جو حضور نے سزا بیان کی، تورات میں وہی سزا لکھی ہوئی. اب حضرت سلمان فارسی حضور کی خدمت میں آئے. اللہ اکبر، یہ کون ہے سلمان فارسی؟ ایمان افروز ان کا قصہ ہے، سن لو پھر بات ختم کرتے ہیں. کوئی پوچھے، ابن تیمیہ کہتے ہیں، کوئی پوچھے سلمان فارسی کون ہیں تو کہہ دینا وہ اسلام کے فرزند ہیں، اسلام کے بیٹے ہیں. کوئی پوچھے کہ سلمان فارسی کی دولت کیا ہے
گھر کہاں ہے؟ کہہ دینا مسجد ہے۔ دولت کیا ہے؟ کہہ دینا فقر ہے۔ لباس کیا ہے؟ کہہ دینا سلمان فارسی کا لباس تقوی ہے۔ اور اس کا امتیاز کیا ہے؟ کہہ دینا سلمان فارسی کو حضور نے فرمایا سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے، سلمان منا، سلمان فارسی ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان فارسی کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی، کم از کم 250 سال ان کی عمر۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ اگر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا تو پھر بھائی ان کی عمر 650 سال سے زیادہ تھی۔ لیکن ساری کتابیں اس پر متفق ہیں کہ وہ طویل العمر تھے، ایران میں رہتے تھے۔ ان کا باپ مجوسی تھا، ان کا آتش کدہ تھا جس میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی، لوگ آگ کی پوجا کرتے رہتے تھے۔ ان کے باپ نے ان کی ایسی پرورش کی جیسے لڑکیوں کی جاتی ہے، چھپا کے رکھا، باہر نہیں نکلنے دیا۔ ایک دن کا باپ کہیں باہر چلا گیا، یہ باہر نکلے، کسی کام سے نکلے، راستے میں عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کا زمانہ تھا، ابھی حضور تو پیدا بھی نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا گرجا گھر تھا، چرچ تھا۔ اس وقت چرچ صحیح مسلک پر تھے۔ اس چرچ میں گئے تو وہاں انجیل کو سنا، تورات کو سنا، تو ان کے دل نے گواہی دی ان کا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا ہے، ان کا دین ہمارے دین سے اچھا ہے۔ گھر واپس آئے، شام کو اپنے والد سے کہا ابا آپ آگ کے پجاری ہیں، آپ آتش پرست ہیں، مجھے تو اللہ کی عبادت اچھی لگتی ہے۔ آج میں عیسائیوں کے گرجا گھر میں گیا تھا، مجھے ان کا دین ہمارے دین سے اچھا لگتا ہے۔ باپ کو غصہ آیا، باپ نے انہیں بیڑیاں لگا دی، گرفتار کر لیا، بیڑیوں میں جکڑ دیے گئے، برس تک بیڑیوں میں جکڑے رہے۔ ایک دن کسی طرح بیڑیوں سے پاؤں نکال لیے، بھاگ گئے، گرجا گھر میں گئے، پوچھا حق کہاں ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ انہوں نے کہا وہ شام تھے۔ یہ نکل کر شام چلے گئے، شام جا کے پوچھا کسی نیک آدمی کا آتا پتہ بتاؤ۔ انہوں نے ایک راہب کا پتہ بتایا، ایک مولوی کا پتہ بتایا، اس کے پاس جا کے ٹھہرے۔ وہ پیسوں کا لالچی تھا، پیسوں کا پجاری تھا، لوگ اس کو پیسے دے جاتے تھے، غریبوں کو دو، وہ خود جمع کر لیتا تھا۔ یہ اس سے بہت متنفر ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا، لوگ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے آئے۔ اس نے کہا یہ تو بے ایمان آدمی تھا، وہ دیکھو 7 مٹکے سونے کے میں تمہیں دکھاتا ہوں بھرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو غصہ آیا، لوگوں نے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اب اس کی جگہ پہ ایک اور عالم آیا، وہ بڑا نیک تھا، بڑا زاہد تھا، وہ لوگوں پہ خرچ کرنے والا تھا، وہ بڑا دیندار تھا۔ سلمان کہتے ہیں میں اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس کی موت کا وقت آیا، میں نے اسے پوچھا کہ اب بتاؤ مجھے حق کہاں ملے گا، میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا موصل شہر میں چلے جاؤ، وہاں فلاں اللہ والا رہتا ہے، فلاں عالم رہتا ہے، اس سے تمہیں حق ملے گا۔ میں موصل پہنچا، اس کے پاس رہا، وہ بھی مرنے کے قریب تھا، اس کی وفات کا وقت آیا۔ میں نے اس سے پوچھا بتاؤ مجھے حق کہاں ملے گا، میں حق کہاں سے ڈھونڈوں؟ اس نے کہا نینوا چلے جاؤ، وہاں فلاں عالم کی خدمت میں رہو۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اس کی وفات کا وقت آیا، میں نے پوچھا اب مجھے حق کہاں ملے گا؟ اس نے کہا اب یہاں حق نہیں رہا، تجھے اگر حق چاہیے تو سن لے، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، وہ عرب میں آئیں گے، وہ کھجوروں کی زمین میں ہجرت کریں گے، تو وہاں چلا جا، ان کا جا کے کلمہ پڑھ لینا۔ کہتے ہیں اس دوران میرے پاس گائے بکریاں جمع ہو گئی تھیں، مجھے پتا چلا کہ ایک قافلہ عرب جا رہا ہے، تو میں عراق سے ان قافلے والوں کے پاس گیا،
میں نے کہا میں تمہیں اپنی بکریاں بھی دیتا ہوں، میں اپنی گائے بھی دیتا ہوں، مجھے تم عرب لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ مجھے لے گئے۔ راستے میں جا کے انہوں نے مجھے بیچ دیا، میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے بیچ دیا، میں بک گیا۔ ایک نے خریدا، دوسرے نے خریدا، تیسرے نے خریدا، چوتھے نے خریدا، پانچویں نے خریدا، 10 جگہ پر میں فروخت ہوا۔ بکتے بکاتے میں بنی خزرج کے ایک شخص کے ہاتھ آیا، اس نے مجھے خریدا۔ یہ مدینے کی سرزمین کا تھا۔ میں نے یہاں کھجوریں دیکھی تو میرے دل نے گواہی دی، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں مجھے راہب نے بتایا تھا، عالم نے بتایا تھا۔ میں انتظار میں تھا۔ ایک دن میں کھجور پہ کھڑا تھا، میں کھجوریں چن رہا تھا، میرا مالک کھجور سے نیچے بیٹھا تھا، اس کا چچا زاد بھائی آیا، اس نے کہا کہ ان انصار کو اللہ برباد کرے، یہ عمرو بن عوف قباء کے میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں جو یہ کہتا ہے میں آخری نبی ہوں۔ کہتے ہیں یہ میں نے سننا تھا، میرے جسم کے کپ کپی طاری ہو گئی۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں میرے جسم پہ کپ کپی لگ گئی، میں گرنے کے قریب تھا، میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں نیچے اترا، مجھے تجسس تھا، انتظار تھا۔ میں نے اپنے مالک سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے جو تم کر رہے تھے نبی آخر الزمان کی؟ اس نے میرے منہ پہ تھپڑ رسید کیا، اس نے کہا تو اپنا کام کر، تجھے کیا ضرورت ہے یہ بات پوچھنے کی؟ لیکن مجھے تجسس تھا، مجھے شام کے عالم نے بتایا تھا نبی آخر الزمان کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی یہ ہوگی وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسری نشانی ہوگی وہ ہدیہ قبول کریں گے، تیسری نشانی ہوگی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ اب میں نے کچھ کھانا جمع کیا، قباء پہنچا، ابھی حضور قباء میں تھے، میں قباء کا ذکر پچھلے جمعہ میں کر چکا ہوں۔ میں قباء میں پہنچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کھانا پیش کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے یہ صدقہ لایا ہوں، آپ کو ضرورت ہوگی، آپ مسافر ہیں اور آپ کے ساتھیوں کو بھی ضرورت ہوگی، وہ بھی مسافر ہے۔ حضور نے جب یہ سنا کہ یہ صدقہ ہے فرمایا اما انا فلا آکل صدقہ، میں صدقہ نہیں کھایا کرتا، میرے ساتھیوں کو کھلا دو۔ صحابہ سے کہا تم لے لو، میرے دل نے گواہی دی ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر میں نے کچھ کھانا جمع کیا اور کھانا جمع کر کے کچھ دنوں کے بعد حضور مدینے آ گئے تھے، میں مدینے آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، میرا کھانا قبول فرما لیجیے۔ حضور نے کھانا قبول فرما لیا، کھانا تناول فرمایا۔ یاد رکھو حضور ہدیہ قبول کرتے تھے، صدقہ استعمال نہیں کرتے، صدقے سے بچنا چاہیے۔ ہدیہ جائز، بلکہ حضور کا تو ذریعہ معاش ہی ہدیہ تھا، ہدایہ تھا۔ اللہ کے نبی نے نبوت کے بعد کاروبار نہیں کیا، کمایا نہیں، ہدایہ سے آپ کا گزارا تھا۔ صحابہ آپ کی خدمت میں ہدیے پیش کرتے تھے، کوئی کپڑے لاتا تھا، کوئی کھانا لاتا تھا، کوئی پگڑی لاتا تھا، کوئی جوتا لاتا تھا، اور کوئی کھجورے لاتا تھا، کوئی کچھ لاتا تھا، کوئی کچھ لاتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کا ذریعہ معاش ہدیہ رکھا اور اکثر علماء کا ذریعہ معاش بھی ہدیہ رکھا۔ اس لیے پوچھتے ہیں لوگ مولوی صاحب یہ تم نے رومال کہاں سے لیا؟ کیوں پوچھتے ہو تم ہم سے؟ اللہ تو ہمیں ہدیہ دلواتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہدیہ قبول کیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دی دوسری نشانی بھی پوری ہو۔ اب ایک نشانی باقی تھی، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ میں 4-5 دنوں کے بعد پھر آیا، اللہ کے نبی ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع کے قبرستان میں تھے۔ میں اٹھ کر حضور کے پیچھے چلا گیا تاکہ آپ کی مہر نبوت دیکھوں۔ میری نظر حضور کی مہر نبوت پہ پڑی تو میرے دل نے گواہی دی تینوں نشانیاں پوری ہو گئی۔ پھر میں نے حضور کے سامنے آ کر اللہ کے نبی کو سارا قصہ سنایا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کر لیا۔
مسلمان ہو گئے، لیکن تھے غلام، آقا پر یہودی تھا، سخت تھا۔ کچھ دنوں کے بعد فرمایا حضور علیہ السلام نے، سلمان تم اپنے مالک سے بدلے کتابت طے کر لو، مکاتب بن جاؤ، عوض طے کر لو۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے آقا سے کہے میں اتنے پیسے کما کے تمہیں دے دوں گا، تم مجھے آزاد کر دو، اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ کہ تم بدلے کتابت طے کر لو۔ حضرت سلمان نے اپنے مالک سے بات کی، اس نے کہا ہاں 40 اوقیہ سونا لوں گا، 40 اوقیہ سونا، ایک اوقیہ تقریباً 120 تولے کا ہوتا ہے، 40 اوقیہ سونا لوں گا، ایک 300 درخت کھجور کے لگاؤ میری زمین میں، جب وہ تیار ہو کر پھل دینے لگیں تو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے، سونے کی ادائیگی بھی ہوگی، 300 درخت کھجور تیار ہو کر پھل دینے لگیں گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ طے ہوا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ سلمان فارسی کے لیے کھجور کے پودے جمع کرو۔ کوئی 10 پودے لایا، کوئی 15 پودے لایا، کوئی 20 پودے لایا، 300 پودے ہو گئے۔ فرمایا سلمان تم جاؤ زمین کے اندر، جاؤ گڑھے کھودو، میں خود محمد عربی اپنے دست اقدس سے یہ پودے خود لگاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی تشریف لے گئے، زمین میں گڑھے کھودے، حضور تشریف لائے، میرے آقا اپنے ہاتھ سے ایک ایک پودا اٹھاتے اور گڑھے میں رکھ کر مٹی ڈال دیتے۔ ایک پودا اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے نہیں لگایا۔ 1 سال گزرا، صرف 1 سال، 299 پودے، 299 پودے جو حضور نے اپنے دست اقدس سے خود لگائے تھے، سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے، پھل دینے لگ گئے۔ ایک پودا جو حضور نے نہیں لگایا تھا وہ خشک ہو گیا، سب پودوں پر پھل آ گئے، شرط پوری ہو گئی۔ ایک دن حضور تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، انڈے کی مقدار، اس نے حضور کو سونا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان کہاں ہے؟ سلمان آ گئے، یہ لے جاؤ سونا اور اپنے مالک کو بدلے کتابت جا کے ادا کرو۔ آقا یہ تو تھوڑا ہے، میرا تو 40 اوقیہ سونا ہے۔ اب نہ میں جا کے تولو اس کو، وزن کیا تو وہ پورا 40 اوقیہ سونا تھا، نہ کم تھا نہ زیادہ تھا۔ سلمان فارسی آزاد ہو گئے، 1 سال کے اندر اندر آزاد ہو گئے۔ اللہ نے ایمان بھی دیا، آزادی بھی دی، اور ایسے متوکل تھے حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرما دیا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں، ان کو اہل بیت کا مصداق ملا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق ہے بھائی، اس طرح حضور کے غلام بن جاؤ، کلمہ پڑھو، نبی سے محبت کا تقاضا ہے، ایمان لاؤ، دین پر چلو، سنتوں پہ چلو۔ آج جو مقصد ہے وہ مسلمان بھول گئے، چراغاں ہو رہی ہے اور جناب جھنڈے لگ رہی ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، نماز کا نام کوئی نہیں، اخلاق کا نام کوئی نہیں، کردار بدبودار، معیشت حرام اور سود کی۔ اللہ کی قسم تیرے جھنڈے جھنڈیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور اس لیے آئے ہیں، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ حضور اس لیے آئے ہیں کہ تم حضور کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو۔ قرآن نے جھنڈے جھنڈیاں لگانے کا حکم نہیں دیا، اطاعت کا حکم دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہی جنت میں جائے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ تو سب رسومات ہیں، جو کچھ کر رہے ہو بدعات ہیں، رسومات ہیں، رہ گئی
رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مقصد پہ آؤ بھائی، مقصد پر۔ مقصد یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو حضور کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔